بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کا قاتل اصل میں کون ہے؟ وہ جو انہیں قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا سازش کر رہا ہے، اصل مجرم کون ہے؟ عمران خان صاحب اس بارے میں کچھ بتا رہے ہیں، اور مریم بی بی واپس آ رہی ہیں۔ آج ان کا استقبال ہونے جا رہا ہے۔ کیسا استقبال ہوگا اور ان کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ آئندہ کے معاملات کیا ہوں گے؟ اور کیا محسن نقوی کو سپریم کورٹ چھٹی کرا دے گی ان کی؟ اور پرویز الہی نے آدھی معافی مانگی ہے۔ کس سے مانگی آدھی معافی، اور باقی آدھی معافی کہاں ہوگی؟ اور معیشت کا کیا عالم ہے؟ اور اسحاق ڈار صاحب، بلکہ المعروف اسحاق ڈالر صاحب ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان سب چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے عمران خان، کیونکہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ انہیں قتل کرنے کی سازش کون کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے انہیں قتل کرنے کی، اور 4 لوگ اس میں شامل ہیں جن کے ناموں کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بنا کر پاکستان سے باہر کہیں محفوظ کرا دی ہے، اور وہ بتائیں گے جب وقت آ جائے گا۔ پتہ نہیں وقت کب آنا تھا، پھر وہ وقت آیا جب ان کے بقول ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کے جلسے میں فائرنگ ہوئی، یہ تو سب نے دیکھا۔ تو ان کے بقول ان کے وہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، فائرنگ ہوئی، ڈھیروں گولیاں چلا دی انہوں نے، ان کی ٹانگوں میں لگیں، بلکہ ان کی نچلی ٹانگ ٹوٹ گئی ان کے بقول۔ ڈاکٹرز نہیں مان رہے، ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ اس کے کوئی پیسز، فریگمنٹس یا پتہ نہیں کیا اس کا لگا ہے، لیکن ان کے بقول ان کی نچلی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ان کے مختلف لوگوں کے کپڑوں میں سے گولیاں نکل آئیں، اور کسی کے سر کے اوپر سے، کسی کے نیچے سے، کسی کے سائیڈ سے، اس طرح سے گولیاں نکل رہی تھیں، وہ ساری جو ہو رہی تھی۔ لیکن جب یہ قاتلانہ حملہ ان پر ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہ والا حملہ جو ہے یہ ان 4 لوگوں نے نہیں کرایا جو پہلے سے نام لکھ کے انہوں نے سیو کرائے ہوئے تھے، بلکہ یہ نئے لوگ آ گئے تھے، اور انہوں نے اس میں ڈرٹی ہیری کا نام دیا، جن کو وہ ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، ڈی جی سی ہمارے، اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے نام دیے، اور ان کے خلاف پرچہ کٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ خیر، لیکن اتنی مجبور، لاچار، لنگڑی لولی اور کٹ پتلی حکومت تھی ان کی کہ ان کے کہنے پر ان کی حکومت ان کا پرچہ نہیں کاٹ سکی۔ پر یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے، اور وہ ویسی ہی لنگڑی لولی حکومت کے ساتھ چمٹے رہنے کے خواہش مند تھے، اور فائنلی ان کا خیال تھا کہ وہ حکومتیں گرا کر اور کوئی انقلاب لے آئیں گے، کوئی سونامی لے آئیں گے۔ تو ہوا یہ ہے کہ انہوں نے حکومتیں گرا دی، اور اب وہ سڑک پر آ گئے ہیں، بے یار و مددگار بیچارے۔ اب صدر صاحب سے درخواستیں کر رہے ہیں، اور صدر صاحب نے صاف جواب دے دیا، انہوں نے کہا جی سوری خان صاحب، کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ٹائم گزر گیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، اب آپ آرام سے جو طریقہ ہے سیاست کرنے کا اس پر آ جائیں، کمپرومائز کریں، سب کے ساتھ مل کے چلیں، اور این آر او لینا ہے تو آصف زرداری اور نواز شریف کے پاس جائیں۔ لیکن انہیں تو اب پتہ چل گیا انہیں کہ ان کے قتل کی سازش آصف زرداری نے کی تھی، اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لوٹا ہوا مال جو ہے اس کی سپاری دی ہے، اور سپاری دی ہے انہوں نے کوئی دہشت گرد تنظیم کو۔ اچھا، اب یہ عمران خان صاحب کے اتنے زبردست انالیسز اور اتنی زبردست انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے، تو اس کو کورٹ میں کیوں نہیں لے کر جاتے؟ وہ اس بات پر تو انہیں کیس کرا دینا چاہیے فوراً۔ اچھا، جس طرح سے انہوں نے، اگر وہ ڈی جی سی کے خلاف کیس کرانے کی درخواست دے سکتے ہیں، اگر وہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف درخواست دے سکتے ہیں، تو آصف زرداری کے خلاف کیوں نہیں؟ اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایسا حملہ ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے؟ لیکن جب کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، تو اس میں لوگوں کی جان تو جاتی ہے، آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں انہی کے جانوں کو خطرہ ہوتا ہے، تو وہ کیوں لوگوں کی جانوں کے دشمن ہے؟ اصل میں کوئی حملہ شملہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے پریشرائز کرنے کی کوشش کی تھی اسٹیبلشمنٹ کو، وہ اس میں باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی اور بڑے بڑے جو فوجی آفیسرز تھے ان کے نام لینا چاہتے تھے۔ وہ گیم ذرا ٹھنڈی پڑ گیا، لوگوں نے بائی نہیں کیا، اپنے ساتھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں، وہ کہنے لگ گئے ہیں کہ بھائی جان اب کوئی خدا کا خوف کھائیں، آپ کی وجہ سے ہم یہاں تک آ گئے ہیں، ہماری پارٹی کا یہ عالم ہو گیا ہے، تو اب آپ اس سے باز آ جائیں۔ تو اب اس سے نکلنے کے لیے انہیں کوئی مدعا چاہیے کہ کس پہ ڈالیں۔ ایک تو انہیں محسن نقوی نظر آتے ہیں، وہ اپنی حکومت کی گرانے کی سازش تو انہوں نے محسن نقوی پہ ڈال دی۔ پتہ حکومت گری تھی 9 اپریل کو، اور آج 9.5 مہینے کے بعد جب محسن نقوی وزیر اعلیٰ بن گئے، اس کے بعد انہیں یاد آیا ہے کہ محسن نقوی نے ان کی حکومت گرائی تھی، اور انہیں پتہ ہے کہ محسن نقوی کون ہے؟ محسن نقوی ہیں بڑے خاص برخوردار آصف زرداری صاحب کے، اور اب انہیں خوف نظر آ رہا ہے کہ یہ جس طرح سے وہ سندھ سے آؤٹ ہو گئے ہیں، بالکل ہی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا تھا، مطلب 50% سیٹس بھی نہیں، مین جو 2 پارٹیاں ان کے مقابلے میں تو ان کی 50% سیٹس بھی نہیں ہیں،
تو وہاں پر انہیں جو شکست ہوئی ہے سندھ میں اس سے وہ خوفزدہ ہیں، اور انہیں لگ رہا ہے کہ آصف زرداری اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ پنجاب میں بھی، خصوصاً جنوبی پنجاب میں جو پوزیشن ہے اور جس طرح سے جوڑ توڑ ہو رہی ہے الیکٹیبلز کا پیپلز پارٹی کی طرف جانے کا ٹرینڈ ہے، تو ان سے وہ ڈر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ مدعا ڈال دیں آصف زرداری پہ۔ اور اصل میں تو چونکہ یہ بونگی مار دی ایک دن پہلے شیخ رشید صاحب نے، انہوں نے الزام لگا دیا آصف زرداری پہ۔ خان صاحب کو تو بہانا چاہیے کوئی بات سن لیں اور اس کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی انوکھی نئی چیز آ گئی ہے، اب انہوں نے ساری دنیا کو بتانی ہے۔ یار وہ انہوں نے ایک بونگی ماری شیخ رشید صاحب نے، اور آپ ان کے پیچھے چل پڑے، تو وہ چل پڑے اور انہوں نے آصف زرداری کو اپنا قاتل، اپنی قتل کا سازش کنندہ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ان کے ہاتھوں سپاری بھی دلوا دیا اور دہشت گرد تنظیم کو دلوا دیا ہے۔ اچھا ویسے بڑا آسان کام ہے، اب پیپلز پارٹی کو یہ چاہیے کہ ایک کیس کر دیں ان کے خلاف کہ بھائی جان اس کو ثابت کریں کہ کس دہشت گرد تنظیم کو سپاری دی ہے، وہ پیسے دیے ہیں ان کو مارنے کے لیے، اور وہ کہاں سے پیسے لوٹے ہوئے تھے۔ پتہ آپ 3.5 سال آپ کی حکومت رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ رہی ہے، آپ کوئی ایسا کیس تو بناتے کہ یہ پیسے لوٹے اور یہاں سے یہ پیسے گئے ہیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں خان صاحب، صرف ایسے الزامات جو کہیں ثابت نہیں کر سکیں گے، اپنے لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے، اپنی سپورٹ کو اپنے ساتھ لانے کے لیے جو نہیں آ رہی ہے۔ وہ کال دیتے ہیں، ہر روز بلا لیتے ہیں کہ لوگ آ جائیں ادھر زمان پارک میں مجھے بچا لیں کیونکہ مجھے گرفتار کرنے لگے ہیں، لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا فواد چودھری گرفتار ہو گئے ہیں، وہ ان کی گرفتاری صحیح ہے غلط ہے کیسے ہوئی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن پبلک ان کے لیے کہیں نہیں نظر آئی، لوگ نہیں نظر آ رہے۔ اچھا اپنی پارٹی کے لیڈر ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، کوئی لیڈر نہیں ان کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا۔ ایک وہ فاروق حبیب ہے اور ان پر بھی مقدمہ ہو گیا، وہ بھی جائیں گے اندر، ان کے خلاف بھی کیسز ہیں۔ تو اگین وہ صحیح ہے غلط ہے یہ اس بات سے ہٹ کے، اس کے میرٹ ڈی میرٹ سے ہٹ کے کیس بن گیا ہے، پارٹی کی لیڈرشپ کا جو جانا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس پہ جو کمال کیا تھا چودھری پرویز الہی صاحب نے، انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ اگر یہ پہلے چلے جاتے تو ہماری حکومت بچ جاتی، انہوں نے اب اس بیان پہ معذرت کر لی ہے فواد چودھری کی فیملی سے، ان کے بھائی سے خصوصاً، انہیں تو فون کر کے بھی کہا ہے، لیکن یہ ان کی معذرت آدھی معافی ہے ان کی، کیونکہ انہوں نے صرف اپنے بیان پہ معذرت کی ہے۔ وہ جو ان کی آڈیو لیک آئی ہے اس پہ کوئی معافی نہیں مانگی انہوں نے، کیونکہ اس میں جو انہوں نے لینگویج استعمال کی ہے نا کہ او ڈیش 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 فواد چودھری جے پہلے پڑھیا جاتا تھے، آپ نے سنی لی ہوگی سب نے، اتنی اوپن وہ ہو گئی ہے۔ تو جو انہوں نے ماں بہن کی ہے فواد چودھری کی، اس پہ انہوں نے کوئی معذرت نہیں کی۔ لیکن یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے، آپ دیکھیے گا کہ جس دن عمران خان صاحب وہ ہوں گے اریسٹ ہوں گے، اکثر لیڈرز کی ان کی ویڈیو آڈیوز یہ آئیں گی کہ وہ آپ کو پتہ نا ڈیش ڈیش ڈیش، عمران خان کو اگر پہلے گرفتار کر لیتے تو ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے، ہماری بچت ہو جاتی، اسمبلیاں ٹوٹی، قومی اسمبلی سے استعفے دیے، پنجاب اسمبلی توڑ دی، کے پی اسمبلی توڑ دی اور سڑک پہ آ کے کھڑے ہو گیا۔ ان کی اپنی سیکیورٹی ختم ہو گئی ہے، کے پی کی تو سیکیورٹی واپس چلی گئی ہے۔ پنجاب سے بھی بطور سابق وزیر اعظم جتنی سیکیورٹی کسی اور سابق وزیر اعظم کو ملتی ہے اتنی عمران خان صاحب کو بھی مل جانی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ وہ بلینر ہیں، اتنی بڑی سٹیٹ ہے ان کی، تو اس میں اپنے پیسوں سے وہ بہترین سیکیورٹی کا انتظام کریں، ورنہ تو جتنی کہ ایک عام آدمی کی سیکیورٹی ہے اتنی ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال وہ سابق وزیر اعظم ہیں، آئین اور قانون کے مطابق جو سہولتیں کسی سابق وزیر اعظم کو حاصل ہو سکتی ہیں وہ انہیں بھی ہونی چاہیے جیل جانے سے پہلے تک، کیونکہ ان کی جیل جانے کی تیاریاں ہو گئی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا کہ ہمارا تو کوئی پلان نہیں، لیکن ان کے بیانات، ان کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ انہیں ایک دفعہ جیل جانا چاہیے۔ تو یہی وہ بات ہے جو ان کی پارٹی کے لیڈر، باقی لیڈر جو ان کی لیڈرشپ ہے، اور ان کے صدر پاکستان تو ہمارے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے وہ عمران خان کا ملازم ہی ہے، ان کے جو حرکتیں ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ساری اسی کے مطابق کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ کرتے رہیں۔ اور لیکن خان صاحب کے لیے حالات بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں، ٹف ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ ایک طرف زرداری صاحب سے ہے، دوسری طرف ان کے لیے مصیبت کھڑی ہونے جا رہی ہے۔ مریم بی بی تشریف لا رہی ہیں آج، وہ آج شام میں سپہر لاہور پہنچیں گی، ان کے استقبال کی بھی تیاری ہو رہی ہے، اگرچہ استقبال کے حوالے سے جو باتیں ہوئی تھی اس طرح سے نظر نہیں آ رہا، جو ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ پورے پنجاب میں کم از کم لاہور سے جس طرح سے استقبال ہونا چاہیے تھا ویسی تیاریاں نہیں ہیں ابھی تک، ممکنہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی اپنا لاہے عمل نہیں دیا کہ وہ آ رہی ہیں تو وہ کیا بات کریں گے۔ پہلے پلان یہ تھا کہ وہ پاکستان آنے سے پہلے وہاں پر ایک پریس کانفرنس کریں گی دھواں دھار، اور اس میں ایک اسٹریٹجی دیں گی نا، کوئی بیانیہ بنائیں گی کہ میں یہ کرنے آ رہی ہوں اور کس کے خلاف، بلکہ نام آ گئے تھے کہ 4 جرنیل اور ایک سابق جج ان کے خلاف کیمپین چلائیں گی اور پھٹے اکھاڑ کے رکھ دیں گی اور
हाला लाला हो जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो वहाँ से खामोशी से चली, बल्कि जब वो चली उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने सवालों का जवाब भी नहीं दिया। हाथ हिलाया, गाड़ी में बैठी आ गई हैं। मरीम नवाज़ साहिबा, खाली हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा, लोग सुनना चाह रहे हैं, कोई बात करें। अगर आपने सियासत करनी है, अगर आपने नून लीग को सियासी पार्टी के तौर पे लेके चलना है तो बोलें, बोल के लब आज़ाद है तेरे। मतलब अगर अब भी नहीं बोलना तो फिर कब बोलना है? एक तरफ इमरान खान साहब वो हर रोज़ एक बयानिया बनाते हैं, झूठा सच्चा, कभी अमेरिका के ख़िलाफ़, कभी डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़, कभी डोनाल्ड ब्लूम के ख़िलाफ़, कभी वो बाजवा साहब के ख़िलाफ़, कभी बाकी XYZ के ख़िलाफ़, फिर मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़, फिर आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। वो इन सब के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं और चलते हैं। और आपके पास तो कुछ बात करने कोई नहीं है, कोई बात करे। लोगों को, लोग आपकी तरफ देखना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़िंदा देखना चाहते हैं, तो उनको लेके चले, कोई बयानियाँ बनाएं अपना, वरना अवाम के हालात बहुत बुरे हैं। जो माशी हालात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। इसहाक डार साहब को इस उम्मीद पर लाया गया था कि चीज़ें मैनेज होंगी, कंट्रोल होगा, डॉलर 200 से नीचे आएगा, लेकिन डॉलर 265 पर चला गया, 262 प्लस में चला गया। अच्छा, मुल्क में जो वो दालों के ज़खायर हैं वो 15 दिन के रह गए हैं, हमें चूँकि बाहर से मंगानी पड़ती हैं। कितनी बदकिस्मती है कि हम एक अपने आप को ज़रूरी मुल्क समझते हैं और दालें यहाँ नहीं होती, वो भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। आटे की यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, सोना महंगा हो गया है। अच्छा, सोना आम आदमी ने नहीं ख़रीदना, वो 2 लाख रुपए तोला हो गया, तो आम आदमी ने नहीं ख़रीदना है, लेकिन वो एक इंडिकेटर होता है, बताता है कि महंगाई कहाँ जा रही है। बाकी चीज़ें की भी तो प्राइसेस लिंक्ड होती है ना, तो हर चीज़ की प्राइस जिस तरह ऊपर जा रही है उसको कंट्रोल करना है। वज़ीर आज़म साहब ने बयान तो दिया कि इसी महीने में हमारा मुआहिदा हो जाएगा IMF से और पैसे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो किन कंडीशंस पर होगा और कब होगा, कब लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होगा। ये इसहाक डार साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए ना आज। उन्होंने कहा कि ये मुल्क जो है कलमे के नाम पे बना था और अल्लाह इसकी इकॉनमी को चलाएगा। ओ भाईजान, अगर अल्लाह ने इकॉनमी चलानी है तो फिर आपको किस लिए लाए हैं? अगर सिर्फ दुआओं से, अल्लाह सारी दुनिया का मालिक है, वो फिर सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी का नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है। वो नून लीग की हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर का अकेले का रब नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके ज़िम्मे लगा था ये काम करना। तो फिर अगर सिर्फ दुआओं से चलना है तो हम कुछ बुज़ुर्गों को, साईं लोगों को बुला के बिठा लेते हैं, उनसे दुआएं करानी शुरू कर देते हैं। कोई तावीज़ गंडे, कोई दम, वो जैसे इमरान खान साहब दम शम करा के और शादियाँ करते फिर रहे थे, फिर हम उन चक्करों में पड़ जाते हैं। और इसहाक डार साहब को बड़ा शौक़ है, अल्लाह लोग आदमी है, दरगाहों पे जाने वाले, वो सारा कुछ मतलब आप बिल्कुल करें, लेकिन यार ये वजारत ख़जाना इन चीज़ों से नहीं चलती। कोई भी वजारत क्या, कोई काम, कोई जॉब इन चीज़ों से नहीं चलती। वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह का शेर था ना कि कब कोई बला दुआओं से टली है। तो दुआओं का एक अलग मकाम है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन आप हमें दुआओं पे ना लगाएं। ये हमारा मामला है, अपनी जगह होगा। आपकी जो ड्यूटी है वो पूरी करें, लोगों को रिलीफ का कोई तरीका बताएं। वो मिफ्ता इस्माइल साहब के ख़िलाफ़ बातें करना तो बड़ा आसान था, वहाँ से बैठकर आप बयान दे देते थे। वो क्या सिर्फ अपनी वजारत लेने के लिए था? वो इसलिए कि रिश्तेदारी थी? तो ये नवाज़ शरीफ साहब के लिए सोचने की ज़रूरत है, आसिफ जरदारी साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, कि पॉलिटिकल लीडरशिप डिसक्रेडिट ना हो जाए। हमारी उम्मीदें, अवाम की उम्मीदें जो हैं उनको मत तोड़ें, उनको इस तरह के बयानात देकर, ये कहानियाँ सुना कर ना चलाएं। कोई काम करके दिखाएं, लोगों को रिलीफ दें। लोगों को नज़र आना चाहिए कि आप उनके लिए कोई काम कर रहे हैं। आप उनके दरबारों पे जाके बैठ के दुआएं करेंगे, वो हमें नहीं चाहिए, हमें काम करके दिखाएं। शुक्रिया।